آج کا عنوان ہے میت کو غسل دینے اور کفن دینے کے مسائل۔ یہ مسائل کیا ہے، ہر انسان پر کبھی نہ کبھی آتے ہیں، یہ مواقع آتے ہیں، لہذا یاد رکھیے، میں اکثر و بیشتر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ ریڈی میڈ اسلام پر بھروسہ کر کے اپنے آپ کو دنیا کے اندر لگا دینا اور دین کا کچھ علم حاصل نہیں کرنا، یاد رکھیے کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے پوچھے گا، کیونکہ علم حاصل کرنا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کم سے کم اسے اتنا تو معلوم ہو جو مبادیات، شروعات اور ابتدائی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کر سکے۔ وارث صاحب کا انتقال ہو گیا تو کم سے کم جنازہ پڑھا سکے، اسے جنازے کی دعا آنی چاہیے، اور اس کے بعد تدفین کے بعد قبر پر کھڑے ہو کے دعا آنی چاہیے، اسے تغسیل کا مسئلہ اسے آنا چاہیے، غسل کیسے دیتے ہیں، تکفین کا مسئلہ اسے خود معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ریڈی میڈ ساری چیزیں چاہیے، مر گئے کوئی بات نہیں، کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دو چار لوگ آلریڈی پڑے ہوئے ہیں اور ان کو بلا لیجئے، مؤذن صاحب کو، امام صاحب کو، فلاں کو، عورتوں کا مسئلہ یہ بھی ہے، عورتوں کا مسئلہ ہے تو بھئی فلاں کو بلائے، دو چار جو عورتیں نہلاتی دھلاتی ہیں ان کو بلا لو، کفن پہنا دیں، جیسے تیسے وہ کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی ہیں، آج تک کسی نے دیکھنے کی اور جانچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ بھئی آپ کو آتا کہ نہیں، بس یہ کہ آپ بھئی میت سے آپ ڈرتے نہیں ہو، جیسے تیسے نہلا دیا، بس جیسے تیسے آپ نے کفن پہنا دیا، بس کیا بدعتیں ہو رہی ہیں، کیا خرافات ہو رہے ہیں، کیا عقیدے ان کے اندر ہیں، اس پر نگاہ رکھیں، اور کہیں بدعت اور کہیں بد عقیدہ اگر اس طرح کے معاملات ثابت ہوں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے اندر بھی کچھ ایسے لوگ ہوں جو صحیح سنت کے مطابق نہلانے والے ہوں اور والیاں ہوں، یعنی کچھ عورتیں بھی ایسی ہوں جو نہلا سکیں، کفن دے سکیں، اور اس کے سارے مسائل کو معلوم ہو جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دے دی ہے، سارے طریقے بتا دیے گئے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے، زندہ افراد پر مسلمان میت کو غسل دینا فرض ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ غسل دے دیتے ہیں، کام ختم ہو گیا، سارے لوگوں کو حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی دکھاتا ہے، آتا جاتا کچھ نہیں، سیکھتا ہوتا کچھ نہیں، علم کچھ حاصل نہیں کرتا، عالم علماء کے پاس بیٹھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور جب ابا مر گئے، اماں کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بعد ایک لوٹا پانی لے کے جا کے اس کو پانی پھینک دو، بس اپنی ذمہ داری ختم ہو گئی، ساری چیزیں۔ اور نہلانے والے بھی آئیے، آپ تشریف لائیے، اور ایک لوٹے میں، ایک گلاس میں آدھا گلاس سب لوگ نہلا رہے ہیں اس کو۔ یہ بچوں کا کھیل ہے، یہ تماشا کر رہے ہو، یہ بچوں کا کھیل ہے۔ یہ کئی مرتبہ مجھ سے بھی واسطہ پڑا یہاں پہ، میں نے بولا اگر آپ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن صرف رسم ہے، یہ صرف رسم ہے، بس ان تمام چیزوں کو چھوڑنا چاہیے، رسم ہے یہ۔ غسل دینے والے دے چکے ہیں، مکمل ہو چکا، اب اس کے بعد لاسٹ میں خاص رشتہ دار آتے ہیں، آدھا لوٹا اس کو نہلا رہے ہیں، آؤ تم بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جائیے، آخری دیدار کر دیجیے، آخری بار نہلا لو۔ زندگی میں کبھی نہلائے تھے؟ ابا کا انتقال ہو گیا، امی کا انتقال ہو گیا، کبھی آپ کو توفیق ہوئی اس طرح کی خدمت کرنے کی؟ اور اگر واقعی آپ کو اپنے والد صاحب سے محبت تھی، اپنی والدہ سے محبت، اپنے بھائی سے محبت، اپنے دادا سے محبت تھی، تو آپ نے سیکھا کیوں نہیں کہ آپ امانت داری سے اس کو نہلا سکیں، آپ اچھی طرح سے اس کو غسل دے سکیں، کفن دے سکیں؟ آپ نے سیکھا کیوں نہیں؟ آپ پر ذمہ داری نہیں تھی یہ؟ یاد رکھیں، ہر انسان رشتوں سے منسلک ہے، اور رشتہ داریوں کے اندر وفات اور موت، میت کا معاملہ ہوتا ہے، لہذا ہمارے اندر کچھ ایسے ریڈی میڈ اسلام پر توقع کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فلاں کو بلا لو نہلا دے گا، فلاں کو بلا دو جنازہ پڑھا دے گا، اور فلاں کو بلا دو کفن دے گا، اور ہم سب کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا لیں گے اور اس کے بعد لے کے چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس کے تعلق سے بھی، اٹھانے کے تعلق سے بھی آئندہ خطبات کے اندر دیکھا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے غسل دینا۔ احرام کی حالت میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، اپنی سواری سے گر گیا، اس کی وفات ہو گئی۔ وفات ہونے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا، وہ حکم کیا تھا؟ اغسلوا بماء وسدر، آپ کیا کرو کہ ان کو غسل دو، کس سے؟ پانی کے ذریعے سے، اور پانی میں ملا ہوا بیر کا پتا ہونا چاہیے، بیر کی پتی جو آتی ہے اس میں ملا ہوا ہونا چاہیے۔ کیا حکمت ہے ہمیں معلوم نہیں، لیکن کچھ حکمتوں کے تعلق سے، اس کے فوائد کے تعلق سے علماء نے بیان کیا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ بیر کا پتا جو ہے نا، وہ بہت زیادہ صاف ستھرا کرنے والا، بدن کو صاف کرتا ہے، بدن کے اندر کیٹ اور کیٹاڑو اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ختم کرتا ہے۔ ایک دو فائدہ تو یہ ہو گیا۔ ایک اہم فائدہ جو علماء بیان کرتے ہیں، خاص کر راقی لوگ بیان کرتے ہیں، ان کے تجربات میں بات آئی ہوگی، کہتے ہیں اگر اس پر کبھی جادو ہوا ہوگا تو بیر کے پتے سے نہلانے سے اس کا جادو ختم ہو جائے گا،
اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ تجربات کی بات ہے، یہ تجربات بات کی بات ہے۔ سب سے اہم جو چیز ہے وہ سنت رسول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال جب ہو گیا تو ان کو نہلا رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلنها ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلك، اے ام عطیہ اور نہلانے والیاں سن لو، میری بیٹی کو غسل دو، کتنی بار؟ ثلاثا او خمسا، 3 مرتبہ غسل دو یا 5 مرتبہ غسل دو، او اکثر من ذالک، اگر محسوس ہوتا ہے آپ کو، مفہوم بتا رہا ہوں میں، اگر محسوس ہوتا ہے گندگی لگی ہوئی ہے، نجاست نکل رہی ہے، تو آپ 5 مرتبہ بھی نہلا سکتے ہو، 7 مرتبہ، ایک حدیث کے اندر تھا 7 مرتبہ بھی نہلا سکتے ہو۔ اسی طرح سے ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جب انتقال ہوا، کہا کہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسلنها وترا 3 او 5 واجعلنا في الخامسة كافورا او شيئا من کافور۔ ام عطیہ رضی اللہ فرماتی ہیں جب زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وفات ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے پاس اور کہا اغسلنها وترا، اے ام عطیہ میری بیٹی کو وطر بے جوڑ آپ غسل دینا۔ یہ بے جوڑ اور وطر کیا چیز ہے؟ بے جوڑ جس کا جوڑا نہ بیٹھے، جس کا جوڑا نہ بیٹھے، جیسے 1 3 5 7 9 اور 11 13 15 اس طرح بے جوڑ ہے، اور 2 4 6 یہ جوڑ والا ہے۔ تو میری بیٹی کو وطر غسل دینا۔ کیسے غسل دینا؟ ثلاثا او خمسا، ثلاثا او خمسا، 3 مرتبہ غسل دینا یا 5 مرتبہ غسل دینا۔ اور اسی طرح سے وجعلنا فی الخامسۃ کافورا او شیئا من کافور، اور 5ویں مرتبہ جب نہلانا تو اس نہلانے کے پانی میں کپور ملا لینا، اسی کو عربی میں کہتے ہیں کافور، کافور ملا دینا، وہ سفید کلر کا جو مادہ ہوتا ہے کپور جس کو کہا جاتا ہے، وہ ملا لینا اس کے اندر، اور 5ویں مرتبہ میں نہلانا۔ یاد رکھیے نہلانے والے جو بھی نہلاتے ہیں، آپ اس بات کو یاد رکھیں، یہاں پہ دھیان دیں، 4 مرتبہ تو آپ پانی سے نہلائیں گے، اگر 3 مرتبہ نہلا رہے ہیں تو آپ 2 مرتبہ پانی سے نہلائیں گے، تیسری مرتبہ آپ کپور والے پانی سے پورا نہلائیں گے پورا۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کپور تو بھگا دیا ایک آدھے گلاس پانی میں، اور اس کے بعد نہلا دیا اپنے حساب سے جتنا مرتبہ چاہا نہلا دیا، اس کے بعد کپور کو یہاں لگا دیا، یہاں لگا دیا، وہاں لگا دیا، سر میں لگا دیا، ناک میں لگا دیا، اور تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے لگا دیا۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، سنت طریقہ اپناؤ۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجعلنا فی الخامسۃ کافورا، 5ویں مرتبہ جب نہلاؤ گے، 5ویں مرتبہ نہلاؤ گے، اس میں کیا کرو گے؟ اس میں کپور والا پانی پورا نہلانا ہے آپ کو، پورا، یعنی 4 مرتبہ اگر آپ اس طرح آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ نے 1 مرتبہ پورا نہلا دیا اور اس سے پہلے گندگی صاف کر دی، پورا نہلا دیا 1 مرتبہ پانی سے، دوسری مرتبہ صابن سے، اور تیسری مرتبہ کپور ملے ہوئے پانی سے پورا نہلا دیا۔ اور وہ جو رسم چلتی ہے نا، وہ آدھا لوٹا والا، وہ آدھا گلاس آدھا لوٹا والا جو رسم چلتی ہے، یہ رسم نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ کون سا نہلانا ہوا؟ آدھے گلاس سے اور تم بھی نہلاؤ، اور تم بھی نہلا دو، اور اس کے بعد 10-12 لوگ آتے ہیں لائن لگا کے آدھا آدھا لوٹا پھینک کر چلے جاتے ہیں۔ یہ کسی بھی حدیث میں ثابت نہیں ہے، یہ کئی صرف رسم ہے بس، اور سوچتے ہیں ابا کا حق ادا کر دیا میں نے، بھائی کا حق ادا کر دیا ہم نے، چچا کا حق ادا کر دیا میں نے۔ یاد رکھیے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اگر 7 مرتبہ کوئی نہلاتا ہے نہلا سکتا ہے، اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے نہلا سکتا ہے۔ ایک اہم بات ہے یہ، اور معاشرے میں یہ چیز نہیں ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے غسل کے تعلق سے، ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی انہن جعلنا رأس بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 قرون، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے سر میں 3 چوٹی باندھا، 3 چوٹی باندھا۔ کیا کیا؟ پہلے نقضنہ ثم غسلنہ ثم جعلنہ، سب سے پہلے ہم نے اس کو کھولا، چوٹی بندھی رہی ہوگی، جوڑا بندھا رہا جو بھی رہا ہو، اس کو سب سے پہلے ہم نے کھولا، ثم غسلنہ، پھر اس کو اچھی طرح سے غسل دیا، اچھی طرح سے غسل دیا، ثم جعلنہ 3 قرون، پھر ان بالوں کا 3 لٹ بنا دیا، 3 چوٹی بنا دیا ہم نے اور پیچھے ڈال دیا، 3 چوٹی بنا کر پیچھے ڈال دو۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ چوٹی بنانے لگ گئے تو بہت ساری عورتیں منع کرتی ہیں، ان کے پیچھے کیا عقیدہ معلوم نہیں۔ اور صرف یہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے آؤٹ آف راجستھان میں معلوم کیا، میں نے تو وہاں بھی معلوم یہ پڑا کہ عورتیں کچھ ایسی آتی ہیں جن کو صحیح سنت کا علم نہیں ہوتا نہلانے میں، اور وہ بال آ کر کھول دیتی ہیں، ان کے پیچھے کچھ عقیدہ ہوگا۔ اور یہاں بھی دیکھا گیا ہے بالوں کو کھول دیا گیا۔ صحابیہ کی حدیث آتی ہے کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چوٹیوں کو ڈالا، 3 چوٹیاں باندھی، اور ان کو سب سے پہلے کھولا گیا، پھر دھلا گیا، اور اس کے بعد 3 چوٹیاں باندھی۔ اسی طرح سے ایک بات اور آتی ہے،
اگر آپ صابن استعمال نہیں کرتے ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ صرف عورت میت کے لیے ملتانی مٹی دی جاتی ہے. اس کے 2 فائدے بتائے جاتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ صابن کی جگہ پہ کام دے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کر سکتے ہو. دوسری بات یہ بتاتی ہے کہ استنجا کرانے کے واسطے وہ مٹی کا ڈھیلا، ملتانی مٹی کا ڈھیلا رکھا جاتا ہے. یاد رکھیں استنجا کے تعلق سے بھی ڈھیلے کے تعلق سے یاد رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث باقاعدہ آتی ہے استنجا صرف 3 ڈھیلوں سے ہی کیا جائے گا. اس کے بعد آپ پانی سے دھو لو اگر دھونا چاہتے ہو، اور اگر پانی ہے تو ڈھیلے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ڈھیلا اور پانی دونوں استعمال کرتے ہو تو کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک نہیں، مساجد کے اندر دیکھا جاتا ہے بہت ساری مسجدوں کے اندر ایک ڈھیلا رکھتے ہیں، کونے پر اوپر رکھ دیتے ہیں، 10 آدمی آتے ہیں اسی کو استعمال کرتے ہیں، وہی رکھ دیتے. پھر یہ گندے والے کیوں کر رہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کی مقدار دی ہے، اور دوسرا جو سنت وہ ہے، وہ سنت بھی عمل نہیں ہو رہا. 3 ڈھیلا استعمال ہونا چاہیے، 3 سے کم نہیں. آپ حدیث پڑھ لیجئے. اس کے بعد اگر صابن کے بدلے میں اگر مٹی استعمال ہوتی ہے، ہمارے یہاں کا ایک دیکھا گیا یہ اور پوچھا میں نے تو معلوم پڑا کہ خاص عورتوں کے بال کو دھونے کے واسطے ملتانی مٹی دی جاتی ہے. کوئی مسئلہ نہیں، آپ دھو سکتے ہیں. نہیں ہے آپ شیمپو استعمال کر سکتے ہیں، نہیں ہے تو آپ صابن استعمال کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں. لیکن مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہ گلاب جل کہاں کام آتا ہے. مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا گلاب جل 4 ایک میت کے لیے 4 اور تقریباً 8 یا 6 عطر کہاں کام آتی ہے. 6 8 عطر، 4 بڑے بڑے گلاب جل، یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ عطر کے بارے میں سمجھ میں آتا ہے. عطر لگانا صحیح ہے، صرف احرام والا جو شخص ہوگا مر گیا اس میں عطر نہیں لگانی ہے. لیکن آپ بھائی 1 عطر کافی ہے، 2 عطر کافی ہے، 3 لگا لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. 8 6 عطر. یاد رکھیں اسراف سے بچو، وہ بات آگے آئے گی. اسراف نہیں کرنا ہے، اسراف نہیں کرنا ہے، تبذیر نہیں کرنی ہے، فضول خرچی نہیں کرنی ہے. جس طرح آپ زندگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہو سادہ و سمپل، ایسے ہی سادہ و سمپل لباس جو ہے میت کا بھی ہونا چاہیے. میت کو غسل کون دے گا؟ میت کو غسل کون دے گا؟ میں نے ابھی بتایا ریڈی میڈ اسلام. کیا بلا لا کے لے آؤ، فون کر دو، عورت ہے تو اس کو بلا لاؤ اور ریڈی میڈ ساری چیزیں جلدی ہیں. جنازہ میں ہاں ان کو بول دو. اور اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں. مرنے کے بعد کھانا پکانا تو یہ لے پیسے لو، پکاؤ چپڑے چاول اور میٹھے چاول. اور اس کے بعد چنا لانا ہے 16 کلو، پیسے لو لے آؤ. کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا 1 لاکھ مرتبہ. پڑھ دو، آپ پڑھ دو. قرآن خوانی کر دو، آپ کر دو. ساری چیزیں ریڈی میڈ. یہ بندہ بیچارہ باپ کا بڑا سگا بیٹا بنا ہوا ہے، بڑا پیارا بیٹا، کچھ نہیں آتا اس کو، کچھ بھی نہیں آتا اس کو، ساری چیز ریڈی میڈ. ہم پر اور آپ پر ذمہ داری یاد رکھیں. دنیا کے سارے معاملات میں ہوشیار ہم. کون سا بزنس کیسا کرنا ہے، کون سا پیسہ کس سے ہتھیانا ہے، کون سی زمین کیسے حاصل کرنی ہے، کتنا گھر کس سے لینا ہے. ایک ایک بالشت پر زمین پر اپنے بھائیوں سے لڑ مرتے ہیں. لیکن جب دین کا معاملہ تو سر نیچے. بلا لاؤ ان کو، امام صاحب کو بلا لاؤ، مؤذن صاحب کو بلا لاؤ، فلاں عورت کو بلا لاؤ. یہ ساری چیزیں. میت کو غسل کون دے گا؟ حدیث آتی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے یاد رکھیے. لیکن ضعیف ہونے کے بعد پھر بھی کیوں بتا رہا ہوں، علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والحدیث معناہ صحیح. یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کا معنی صحیح ہے. سند اس کی ضعیف ہے، سند ضعیف ہے لیکن اس کا معنی چونکہ صحیح ہے. دوسرے علماء اس کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں، اور بہتر جو ہے معنی کے اعتبار سے صحیح ہونے کے بعد وہ حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ضعیف ہونے کے باوجود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے جو ضعیف ہے، لِيَلِهِ أَقْرَبُكُمْ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ فَإِن لَّمْ يَكُنْ يَعْلَمُ فَمَنْ تَرَوْنَ عِندَهُ حَظًّا مِّنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ. کہا میت کو نہلانے کے سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہوتا ہے جو میت کے سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے. اب آپ خود سمجھیں میت کا سب سے زیادہ قریبی کون ہے، میت کا سب سے زیادہ قریبی کون ہے. لیکن ایک شرط یاد رکھیے، ایک شرط یاد رکھیے. کیا؟ ان کان یعلم، اگر وہ میت کو نہلانا جانتا ہے تو نہلائے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ میت کو نہلانا ایسے ہی نہیں جیسے چاہو پانی ڈال دو، جیسے چاہو سنت کی مخالفت کرتے کر دو بس ہو گیا، بس آگے نہلائے. کیسے نہلائے معلوم نہیں. ان کان یعلم، اگر وہ جانتا ہے تو نہلائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جاننا چاہیے، ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، عالم علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، سوال کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، درس میں بیٹھنا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تعلق سے فرمایا تھا، اے لوگو خذوا عنی مناسککم،
اے لوگوں مجھ سے حج کے منسک کو طریقے کو یاد کر لو. ظاہر سی بات ہے آپ کو کیا نہیں آتا مجھے معلوم نہیں, آپ کو کیا نہیں آتا مجھے معلوم نہیں, آپ لے لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ویسے یہاں بھی ہے کہ اگر جو علم آپ کو نہیں ہے وہ علم سیکھو, اس کا ادراک کرو, اس کو حاصل کرو. دوسری بات آگے کہا فَإِن لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ فَمَنْ تَرَوْنَ عِنْدَهُ حَظًّا مِّنْ وَرْعٍ وَأَمَانَةٍ, تو اپنے پاس دیکھو تمہارے میں سے جو شخص تقوی والا ہو, امانت والا ہو. دو شرط ہے, تقوی والا ہو, امانت والا ہو, اس کو کہو نہلانے کے لیے, اس کو. اس لیے دنیا کا ہر انسان جو میت کو نہلاتا ہے, دنیا کا ہر انسان جو میت کو نہلاتا ہے, وہ دیندار ہونا چاہیے, وہ تقوی والا ہونا چاہیے, وہ امانت والا ہونا چاہیے کہ میت کو اگر کوئی چیز دیکھ لیتا میت کے اندر, کہیں راز کو فاش نہ کرے. میت میں کوئی برائی دیکھ لی, اب کہتا پھر رہا چاروں طرف. نہیں, آپ نہیں ہو اس طرح, آپ نہلانے کے قابل نہیں ہو. نہلانے کے قابل وہ شخص ہے کہ اگر میت کے اندر کوئی چیز دیکھ لیتا ہے جو قابل اعتراض ہے یا منکر چیزیں ہیں یا بری چیزیں ہیں, جو بھی دیکھ لیتا ہے وہ اپنی زبان کو بند رکھتا ہے, وہ تقوی والا ہوتا ہے, امانت والا ہوتا ہے. اس کو امانت سمجھ کے دل میں بٹھا کر رکھ لیتا ہے ہمیشہ کے واسطے, کسی سے بیان نہیں کرتا. یہ بات یاد رکھیے. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میت کو غسل دینے کا حقدار سب سے پہلے کون ہے؟ اس کے والد ہیں, اس کے والد صاحب ہیں. دوسرے پھر اس کے دادا ہیں, اور اس کے بعد پھر اس کے جو قریب ہوتے ہیں وہ نہلانے کے حقدار بنتے ہیں. کیونکہ ان کے اندر کیا ہوتا ہے, ہمارا بھائی ہے, ہم اپنے بھائی کی برائی کہیں بیان نہیں کریں گے, امانت کم سے کم امانت تو رکھیں گے. ہمارے والد صاحب ہیں, ہمارا انتقال ہو گیا, والد صاحب نہلا رہے ہیں, والد صاحب اپنے بیٹی کی برائی بیان نہیں کریں گے. لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ اپنا باپ اپنا بیٹا سمجھے. اس لیے میں ایک بات کہتا رہتا ہوں, جو جنازے کے اندر دعا پڑھی جاتی ہے, جو دل کے اندر خشوع اور خضوع کے ساتھ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے, وہ کوئی دوسرا فلاں جگہ سے آیا ہوا امام اور مؤذن نہیں کر سکتا. یاد رکھیے, آپ جو کراہ اور جو درد رکھتے ہو اپنے والد صاحب کی میت پر, اور جو دل سے دعا آپ کی زبان سے نکلے گی نا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح آپ کریں گے اور اللہ سنے گا, تو ظاہر سی بات اس میں قبول ہونے کی زیادہ علامت پائی جاتی ہے کہ آپ کی آہ والی دعا آپ کی قبول کر لیں. دوسرا آدمی آتا ہے ریڈی میڈ اور آ کر جنازہ جیسے تیسے پڑھاتا بھاگ جاتا ہے. اس کا بھی خیال کریں, جنازے کا طریقہ معلوم کریں. یہ نہیں کہ باپ اب جا کے بڑھاپے کی حالت میں, اب ہو سکتا ہے 1 مہینہ بچے کے 2 مہینہ اب یاد کرنا شروع کر دو, چلو ٹھیک ہے اب بھی یاد کر لو, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, آپ پہلے سے یاد کرنا شروع کرو. میت کی تکفین کرنا, میت کو کفن دینا واجب ہے. اور اسی حدیث کے اندر ہے جو ایک محرم احرام کی حالت میں گھوڑے سے گر کر انتقال ہو گیا, اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَكَفِّنُوهُ, اے لوگوں اسے تکفین کرو, اے لوگوں اسے کفن دو. اور کفن کے تعلق سے آتا ہے, کفن دینا کیا ہے, تغسیل المیت وتکفینہ واجب علی الکفایہ, یہ فرض کفایہ ہے, فرض کفایہ ہے. کچھ لوگ اگر اسے کفن دے دیتے ہیں, میت کے مال سے دے دو, بیٹا چاہے بیٹا دے دے, لیکن بہتر یہ ہے کہ میت کے مال سے جو ہے اس کی ادائیگی کی جائے, یہی حدیث کے اندر ذکر ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو دوسرا کوئی بیٹا ہو یا دوسرا کوئی دے سکتا ہے, کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں. اسی طرح سے میت کو کفن کے تعلق سے چاہیے کہ ایسا کفن ہو جو عمدہ ہو, بہتر ہو. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, اور خطبہ دیتے وقت ایک آدمی کا تذکرہ کیا جس کو ایسے ہی حقیر کپڑے میں دفن کر دیا گیا, رات میں جا کر قبر میں اتار دیا گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو لاسٹ میں فرمایا, اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ, اے لوگو جب اپنے بھائی کی تکفین کرو, جب اپنے بھائی کو کفن دو, فلیحسن کفنہ, تو اس کا کفن بہتر ہونا چاہیے. یاد رکھو میت کا بھی حق ہوتا ہے, میت کا حق ہوتا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کفن ایسا ہو جس کے اندر اسراف نہ ہو. کفن کی جو کٹ آتی ہے اس کے اندر اسراف نہیں ہونا چاہیے, بغیر ضرورت کے دے دیا, بس بغیر ضرورت کے دے دیا, نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں بہت زیادہ نفاست, بہت زیادہ قیمت کا لحاظ نہیں کرنا چاہیے کہ اور کیا ہے, اس کے جنس سے ہو, جو زندگی کے اندر انسان پہنتا تھا جو کپڑا, اسی کپڑے کے اعتبار سے ہی اسے کفن دیا جائے. ایسا نہیں کہ 50 روپیہ میٹر پہن رہا تھا اب مر گیا تو 1000 روپیہ میٹر دے رہا ہے, نہیں, یا 50 روپیہ میٹر پہن رہا تھا اب مر گیا تو 10 روپیہ میٹر والا دے رہا ہے, نہیں, برابر کر دو. جو جنس پہنتے ہیں, عام لوگ پہنتے ہیں, اور جو اچھا سمجھاتا وہی کفن دینا ہے. کفن 3 کپڑوں میں دینا چاہیے, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. عورت کے تعلق سے یہی مشہور ہے کہ 5 کپڑے میں دے, 5 کپڑے میں دے. اگر کوئی دیتا ہے اس طرح تو یاد رکھیے حدیث تو اس طرح نہیں ہے, حدیث جو آتی ہے ضعیف حدیث ہو, اس لیے 3 کپڑے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کے 3 سفید سوتی چادروں میں دھلی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا. نہ اس میں قمیص تھی نہ اس میں امامہ تھا, وہی 3 کپڑا تھا, بس 3 چادریں تھیں جو سوتی کی تھیں, سوتی تھی اور سفید تھی. اس کا مطلب کیا ہوا, سوتی ہونا چاہیے اور کفن سفید ہونا چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کلر زیادہ پسند تھا، سفید ہونا چاہیے۔ اور دھلا ہوا مطلب کیا ہے؟ اگر نیا نہیں ہے، پرانا ہو گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ دھل دے، اور دھلنے کے بعد اس میں کفن دے سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اہم چیز خطبے کے آخر میں بیان کیا جائے گا جو بہت ہی اہم ہے ہمارے لحاظ سے۔ یاد رکھیے، کسی پیر ولی کا لباس، غور کیجیے، کسی پیر ولی کا لباس اور زمزم سے دھلا ہوا کپڑا عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، ایسے بہت سارے مسائل آتے ہیں، اور سوال کیا گیا شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، کیا کہ پھر سے یاد رکھیے، کسی پیر یا ولی کا کپڑا پہن لینا کفن میں، اور کفن کو زمزم کے پانی سے دھو کر لے آنا، اور یہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے عذاب سے محفوظ رکھے گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ سے سوال کیا گیا کہ بہت سارے لوگ سعودی عرب جاتے ہیں اور کفن کو زمزم سے تر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ زمزم کے سے تر کر کے واپس لاتے ہیں، کیا ایسا کفن پہننے پر قبر کے عذاب سے بچا جا سکتا ہے؟ تو شیخ زبیر علی رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ احرام ہو یا کفن ہو، زمزم کے پانی سے دھونے کے جائز ہونے کا کوئی ثبوت مجھے معلوم نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ عمل بدعت ہے، لہذا اس سے کلی طور پر بچنا ضروری ہے، مکمل طور پر بچنا ضروری ہے۔ اور ایک حدیث اور سن لیں پیر اور ولی کے تعلق سے، میں تو کہتا ہوں اگر کوئی شخص کافر ہو، کوئی شخص کفر کرنے والا، شرک کرنے والا ہو، اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہو، اگر اسے نبی کا کپڑا بھی مل جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کے اندر شرک اور کفر نہ ہو، اس کے علاوہ دوسرے گناہ ہو تو اللہ کی مشیت پر وہ اسے معاف کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں صرف کپڑے کے بیس پر یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ حدیث سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا، مر گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی مانا نہیں اس نے سچے دل سے، مر گیا، ان کے بیٹے بڑے مخلص پکے سچے مسلمان تھے، ان کا بھی نام عبداللہ تھا، یعنی عبداللہ بن ابی۔ ان کے لڑکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیص دے دیجئے، ہم اپنے والد کو پہنانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہر بیٹا اپنے والد سے محبت کرتا ہے، خاص کر مرنے کے بعد زیادہ محبت ہو جاتی ہے، وہ بچھڑنا اور وہ علیحدہ ہونا، گھروں کا خالی ہو جانا ایک الگ مسئلہ ہے، ایک الگ کیفیت ہے، اور بہت سارے لوگ اس سے گزر چکے ہیں، جانتے ہوں گے۔ وہ گھر سونا سونا لگنا، بیٹا چاہتا ہے اگر وہ نیک ہے تو چاہتا ہے کاش ہمارے والد صاحب کی مغفرت کسی اعتبار سے ہو جائے۔ بیٹا آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قمیص دے دیجئے اور چلیے ہمارے ساتھ جنازہ پڑھ لیجئے اور مغفرت کی دعا، تین چیزوں کا تقاضا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عبداللہ، ان کی دلجوئی کے لیے مخلص مسلمان ہیں، کہا، اے عبداللہ جاؤ نہلا لو دھلا لو، جب فارغ ہو جانا تو مجھے بتانا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص دے دی، نہلا دھلا لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جنازہ پڑھنے ہی والے تھے کہ اس سے پہلے عمر بن خطاب نے روک لیا، کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا منافقوں پر جنازہ پڑھنے سے اللہ نے منع نہیں کیا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آپ چاہے استغفار کرو چاہے استغفار نہ کرو، اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کرو گے فلن يغفر الله لهم، اللہ تعالیٰ انہیں پھر بھی معاف نہیں کرے گا۔ آخرکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھ لی، جنازہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد کی جو آیت کریمہ نازل ہوئی، وہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، اور وہ آیت کریمہ کیا تھی؟ یہ تھی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کے جنازہ مت پڑھیں، آپ کبھی بھی ایسے لوگوں کا جنازہ نہ پڑھیں جو منافق ہیں، کبھی ان کے جنازہ نہ پڑھیں۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان کے قبر پر بھی جا کر نہ کھڑے ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا، رک گئے۔ اب اس میں یاد رکھیے، اس میں کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا۔ اب آپ سوچئے کہ میرا عقیدہ تو یہی ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے بڑا ولی ہے تو ہم سب کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان سے بڑا کوئی ولی ہے؟ نہیں ہے۔ اور نبی اور رسول کے بعد اگر کوئی ولی کے اندر آتا ہے تو میں مانتا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے بڑے ولی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر، ان کے بعد حضرت عثمان، ان کے بعد حضرت علی اور دیگر صحابہ آتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا کفن کے طور پر مل رہا ہے،
اور کیا چاہیے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھ رہے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں، مغفرت کی دعا کر رہے ہیں ان کے واسطے، پھر بھی اللہ کیا کہتا؟ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی برے معاف نہیں کرے گا۔ لہذا چاہے ولی ہو، پیر ہو، فقیر ہو، زمزم کے پانی سے دھلا ہوا ہو، اگر انسان کے اندر کفر ہے، شرک ہے، اور یہ سمجھے ان تمام چیزوں سے فائدہ ہوگا، ہرگز فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے اعمال کو بہتر کریں، ہمارے اعمال کام آئیں گے، یا اس کے بعد مرنے کے بعد جو صدقہ جاریہ ہم چھوڑ گئے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کام آئیں گے۔ لیکن یاد رکھیے ہمارے اعمال، اپنے اعمال بہتر کرنا چاہیے، اور وہ اعمال کرنے کے یہ اوقات چل رہے ہیں، یہی اوقات چل رہی ہیں۔ ہماری سانسیں سلامت ہیں، ہمارے پیر سلامت ہیں، ہمارے ہاتھ سلامت ہیں، ہمارا دماغ صحیح کام کر رہا ہے، ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم دیگر اعمال کر سکتے ہیں، اللہ کو راضی آج کر سکتے ہیں۔ اگر آج نہیں کیا تو کب کیا؟ آج نہیں کیا تو ایسا نہ ہو بعد میں پچھتانا پڑے، یا لیتنی اے کاش کہنا پڑے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کی تیاری کر لیں، ریڈی میڈ اسلام کے پیچھے مت پڑیں، کوئی آپ کا سگا نہیں ہے، کوئی آپ کا بھلا نہیں کرنے والا ہے۔ آپ میت کو جب فرشتے پوچھیں گے، وہاں پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، ایسا نہیں امام صاحب کا رب، مؤذن صاحب کا رب، عالم صاحب کا رب کون ہے، ایسا نہیں پوچھیں گے، تیرا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، اور اسی طرح سے تمہارا دین کیا ہے، تمہارے تعلق سے پوچھا جائے، کسی اور ریڈی میڈ کے تعلق سے نہیں پوچھا جائے گا۔ بھائی ٹھیک ہے آپ پوچھو تمہارا رب، جاؤ امام صاحب سے پوچھو، جاؤ مؤذن صاحب پوچھو، جاؤ عالم صاحب سے پوچھو، نہیں، آپ سے پوچھا جائے گا۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آج ہی اپنے اعمال صالحہ کو بڑھائیں، اپنے اس کھاتے کو بلند کریں، اس کھاتے میں زیادہ نیکیاں بھریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم جو بھی عمل کریں وہ کتاب اللہ، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ آمین۔